الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حکومت اور تو کچھ نہیں کر رہی، نہ اس کی کوئی عوامی افادیت پر کوئی توجہ ہے، اور نہ ہی کوئی مہنگائی کنٹرول پر، نہ ہی بے روزگاری کنٹرول پر کوئی توجہ دے رہی ہے۔ اس کا ایک ہی فوکس ہے کہ وہ بس آئین کا جو ہے حلیہ بگاڑے جا رہی ہے۔ کبھی جناب وہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے، سپریم کورٹ کے جناب اس نے بالکل جو 1973 کے آئین میں تو سارا کا سارا اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اس کے بعد اب 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی منظور کرانے کے لیے ڈنکے کی چوٹ پر جناب وہ کہہ رہے ہیں فوجی نوٹ آؤٹ جو ہیں، جو وہ جو آزاد سینیٹر ہیں اور جو سپورٹ سے آئے ہوئے ہیں، غیبی امداد سے آئے ہوئے ہیں خلائی مخلوق کی، وہ تو کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر ہم جو ہے نا یہ 27ویں ترمیم بھی کروائیں گے۔ اور پیپلز پارٹی جیسے بندے ہیں، میں تو حیران ہوں پیپلز پارٹی کو ہو کیا گیا ہے۔ اس کی تو ساری کی ساری جو سیاست ہے وہ اب جو شہباز شریف کے بارے میں پی ٹی آئی والے کہتے تھے وہ ان کی ہو گئی ہے، بلاول بھٹو کی خاص طور پر، اور ان کے گورنر جو ہیں کے پی، ان کے بیانات سمجھ سے باہر آتا ہے۔ حالانکہ گورنر کا جو عہدہ ہے وہ علامتی ہوتا ہے، اس کا سیاست میں اتنا عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن وہ جناب کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر ہم کریں گے، کسی کا باپ نہیں روک سکتا ہے، 30ویں بھی کریں گے، 31ویں بھی، پتہ نہیں کیا کیا ترقی میں کریں گے۔ یعنی کہ اپنے جو جماعت کے ان کے قائد تھے جنہوں نے یہ آئین پاکستان کو دیا تھا اس کے بھی دشمن لگتے ہیں مجھے۔ یہ ان کی حالت ہے، ان کی ذہنی بیماری جو ہے نا، ذہنی پستی آپ دیکھ لیں لوگوں کی۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی والے ہیں، ان کا ایک ہی نعرہ ہے، صاحب ظاہر جس کا لیڈر گرفتار ہو اور وہ بے گناہ ہو بقول ان کے، تو انہوں نے پھر احتجاج ہی کرنا ہے نا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جناب پورا ملک بند ہوگا، اور وہ جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے، اب جب تک رہا نہیں ہوں گے تو ملک بند رہے گا جی۔ یہ سیاست ہے ان کی، اور یہ سیاست ان کی آج سے نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے ایسی چل رہی ہے۔ اور دوسری جانب جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے، ملک بند ہو، عوام جائے جہنم میں، انہوں نے اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں اور اس پر وہ کام کر رہے ہیں بس، اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ایسے میں آپ بتائیں ملک کیا خاک ترقی کرے گا؟ اب حالت یہ ہے کہ آپ دیکھیں پی آئی اے کی بولی ہوئی ہے، اور جو بولی دہندہ ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہے، اور جو ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں دوا لگائیں آپ غیر سنجیدگی کا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں بولی لگا رہا ہوں پی آئی اے کی، اس میں میرے پلاٹ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ 85 ارب روپے مانگے ہیں گورنمنٹ نے بولی لگائی ہے، اور 10 ارب روپے کی بولی سے آگے بڑھا ہی نہیں ہے، اس کو روک دیا گیا۔ اب جتنے پی آئی اے میں خامی ہیں وہ ساری حکومت کو پتہ ہے، کیوں اس میں سارے سفارشی سیاسی لوگ بھرتی ہوئے ہیں، وہ اپنی سیاسی جماعت کو بچانے کے لیے ادارہ تباہ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے۔ پرائیویٹائزیشن کر کے کیا وہ بندے نہیں نکالیں گے؟ پھر بلیک میلنگ کریں گے ان کو، 10 اور بندے بھرتی کروائیں گے۔ یہ سیاست ہے ان سیاستدانوں کی۔ اور 70 سال میں آپ دیکھیں، 70 سال میں ایک بھی حکومت اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکتی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آئین کے خلاف چلتی ہے، وہ ملک دشمن پالیسی اختیار کرتے ہیں، عوام دشمن پالیسیاں کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے تھوڑی سی عوام کی خدمت کی ہوتی، کسی بھی حکومت، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی، تھوڑی سی بھی خدمت کی ہوتی، عوام سڑکوں پر ہوتے، تو یہ بردگان بن جاتے ہیں ان کے لیڈر، یعنی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو کہتے ہیں بس ہمیں جو ہے نا وہ ایک، کوئی کہتا ہے مجھے صوبہ دے دیں، کوئی کہتا ہے مجھے گورنرشپ دے دیں، کوئی کہتا ہے مجھے 4 وزارتیں دے دیں، جو دل کرتا ہے کریں آپ، آئین کے ساتھ کرنا ہے، جو آپ نے کرنا ہے، آپ بزنس کریں، آپ جناب فیکٹریاں لگائیں، صابن بنائیں، بینک کھولیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب اس قسم کی سیاست ہو تو پھر تباہی ہے۔ پھر آخر آج علی امین گنڈا پور جنرل فضل الرحمان کو اس نے پھر نشانے پہ رکھا اور خوب اس کو لتاڑا، اور اس نے کہا کہ یہ الیکشن کی بات کر رہا ہے، ہم تو تیار ہیں الیکشن کرا لیں، اس کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی۔
اور یہ کہہ رہے تھے اتنا اس کی عمر ہو گئی ہے، بس کر دے، کتنا اور مال کمائے گا، انہیں سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کے جو پہلے ہیرو بنے ہوئے تھے اب وہ نظر ہی نہیں آتے کہیں، اور انہوں نے جو یہ 26ویں ترمیم میں گھنونا کردار ادا کیا ہے، اس کے اثرات ان کو بھی بھگتنے پڑیں گے۔ یہ سیاست ہو رہی ہے اس ملک کی، اور عدالت کو بھی اور اداروں کو بھی سیاستدانوں نے ایک سیاسی پارٹی بنا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں سیاستدانوں پر لوگ لان تان کرتے ہیں وہاں ادارے بھی اپنی بچیں۔ اب آپ دیکھیں سابق چیف جسٹس قاضی فیض کا کیا اشر ہو رہا ہے، یہ کچھ زیادہ اور رہا اسی طرح تو میرے خیال ہے پھر یہ ہمارے دوسرے ادارے کے لوگ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، لوگ ان کا بھی گھراؤ کریں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اس نہج پر پہنچنے سے پہلے اس ساری غنڈہ گردی کو اور آئین خلافی کو، آئین شکنی کو روکا جائے، ورنہ ملک کا بہت برا حال ہوگا ہی ہوگا، پھر ان کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اجازت چاہوں گا۔